الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر حقوق آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر پانچواں بڑا حق، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختلافی مسائل میں فیصل چیف جسٹس مانا جائے۔ آپ کے فیصلے کو، آپ کی حدیث کو، آپ کی سنت کو حتمی مانا جائے، اور آپ کا فیصلہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اس کے بعد کسی اور کا فیصلہ نہیں ہے۔ آپ کے فیصلے کو حتمی تسلیم کیا جائے۔ اختلاف کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر سے مراد حکام بالا بھی ہو سکتے ہیں، وقت کے حکمران اور وقت کے عالم دین، مذہبی رہنما بھی ہو سکتے ہیں، ان کی بھی بات مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر کوئی اختلاف، جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ اب جھگڑا کس سے ہوگا، اختلاف کس سے ہو سکتا ہے؟ اللہ سے تو ہو نہیں سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ اولی الامر سے اختلاف ہوگا، اور ان سے اختلاف کی صورت میں ہمیں حکم یہ ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کی روشنی میں بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گویا کہ اللہ کی اطاعت ہے۔ مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹو۔ آئیے اس حوالے سے ایک بہت کلیدی جو آیت ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب کی قسم ہے جو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، اور اپنے دل میں تھوڑی سی بھی اگر میل یا کوئی اس فیصلے پر کجی رکھتے ہیں، ٹیڑھا پن رکھتے ہیں، اور اپنے دل میں اس کے بارے میں نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور اس فیصلے پہ راضی نہیں ہوتے، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتا، اللہ اس کے ایمان کو نہیں مانتا۔ آئیے اس پر ہم ایک دو مثالیں دیکھتے ہیں۔ 3 حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک انصاری کا ایک باغ نالی کے حوالے سے جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا۔ وہ نالی پہلے حضرت زبیر علیہ السلام کے باغ کو سیراب کرتے اور اس کے بعد پانی آگے جاتا تھا، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فصل کو، باغ کو پانی لگایا اور اس کے بعد آگے بھیج دیا، تو اس نے اس بات کا اختلاف کیا، اور وہ فیصلہ آیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین پر، اور آپ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کو سیراب کریں گے، اور اس کے بعد پانی جو ہے وہ آگے جائے گا۔ اس نے اس پر کہا کہ آپ نے چونکہ زبیر کے بارے میں فیصلہ کیا ہے، یہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اس لیے بھی آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے متغیر ہوا کہ تم نے یہ کیسی بات کی ہے، میں نے تو انصاف کی، حق کی بات کی ہے، اور تم نے اس میں رشتہ داری کو درمیان میں رکھا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب کی قسم ہے جو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، اور اس کے بعد ان کے دل میں کوئی تنگی ہوتی ہے اور سر تسلیم خم نہیں کر لیتے، اللہ رب العالمین ان کے ایمان کو نہیں مانتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح حضرت سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ
حدیث کو بیان کیا، لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استأذنکم الیہا، کہ تم اپنی عورتوں کو مساجد میں آنے سے نہ منع کیا کرو، اذا استأذنکم الیہا، جب وہ تم سے اجازت طلب کریں، تم سے اجازت لیں کہ ہم مساجد میں جانا کو پروگرام ہے، جمعہ ہے، ذکر اذکار اور نماز کے لیے اجازت لیں، تو لا تمنعوا نساءکم، اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہ کرو۔ اب اس کو بیان کیا تو آپ کے بیٹے بات کہتے ہیں کہ واقد ہیں، اور بات کہتے ہیں کہ بلال بن عبداللہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس بات کو سنا تو انہوں نے دیکھا کہ آج کل وہ ماحول نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تھا۔ انہوں نے کہا واللہ لنمنعہن، میں ان کو ضرور منع کروں گا۔ جب یہ بات کہی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارے سامنے حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم لا کہہ رہے ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کہہ رہے واللہ لنمنعنہن، کہ میں ان کو ضرور منع کروں گا، میں حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم آگے سے یہ کہہ رہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جو بڑے ہی محب رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ پیار کرنے والے، لیکن جب بات آتی آپ کے قول، آپ کے ارشاد، آپ کی حدیث اور سنت کے مقابلے میں کسی اور کی، تو اس کے بارے میں بھی آپ کا موقف دیکھیے۔ تیسری حدیث میں، ایک لمبی حدیث میں مختصر اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ حج کے لیے جائیں اور ساتھ عمرے کا بھی احرام باندھیں، اور ایک ہی سفر میں آپ عمرہ بھی کریں اور حج بھی کریں۔ اور حج قران یہ ہوتا ہے کہ آپ اکیلا جو ہے وہ حج کریں، حج کا احرام باندھیں۔ حج تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کرتے تھے، اس بات کی اجازت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کے مطابق، حالات کی ضرورت کے پیش نظر اور انتظامی مسائل اور اس پہ کنٹرول ڈالنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ حج قران کریں، حج تمتع نہ کریں، یعنی عمرہ کرنے والے پہلے عمرہ کر لیں اور حج کرنے والے صرف حج کریں، تاکہ ان کا انتظام اور ان کے معاملات کو سنبھالنا اور دیکھنا اور چلانا آسان ہو جائے۔ انتظامی معاملات کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ حج تمتع کا احرام کوئی نہ باندھے۔ جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع کا احرام باندھ لیا۔ اب لوگوں نے کہا عبداللہ تم نے حج تمتع کا احرام باندھ لیا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہاں بالکل میں نے باندھ لیا۔ کہا آپ کو نہیں پتہ آپ کے باپ نے منع کیا ہے؟ تو جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا تاریخی جملہ کہا، کاش آج ہمیں اس کی سمجھ آ جائے، آج اس بات کی ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جائے۔ جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ کہا جنہوں نے یہ کہا کہ عبداللہ تم نے حج تمتع کا احرام باندھا ہے اور آپ کے باپ نے منع کیا ہے اور تم نے پھر بھی باندھ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے دیکھیں میں نے حج تمتع کا احرام باندھا ہے۔ کہا تمہارے باپ نے منع کیا ہے۔ کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کلمہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے یا پھر میرے باپ کا پڑھا ہے؟ کہا جی کلمہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ تو فرمایا جب کلمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے تو پھر قانون بھی، فیصلہ بھی، حدیث بھی انہی کی چلے گی، فیصلہ انہی کا ہے، پھر کسی اور کا فیصلہ نہیں چل سکتا۔ اللہ اکبر، یہ عزم ہونا چاہیے۔ آج ہمارے اختلاف کی نوعیت بھی یہی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے، میرے امام نے، میرے مولوی نے، میرے بڑے نے ایسے کہا، میرے مذہبی رہنما نے ایسے کہا۔ بھئی سب مذہبی رہنما قابل عزت ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ یہی سبق ہے، صحابہ کرام کے پیش نظر یہی بات تھی۔ تو جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جب ہم نے کلمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے تو پھر فیصلہ بھی انہی کا مانا جائے گا، حدیث بھی انہی کی اور سنت بھی انہی کی مانی جائے گی، طریقہ انہی کا چلے گا، انہی کا دستور، انہی کا منشور، انہی کا نظام چلے گا۔ آج مسئلہ یہی ہے کہ ہم کلمہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، بات کسی اور کی مانتے ہیں۔ کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بات امام مالک کی، امام شافعی کی، امام ابو حنیفہ کی، امام احمد بن حنبل کی، اور ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ باب ہم کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں اور نماز کا طریقہ ہمارا اپنا ہے۔
کلمہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں اور انداز زندگی ہمارا اپنا ہے، معاملات ہمارے اپنے ہیں، تو اس سے کلمے کا کیا فائدہ ہے جس کلمے نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی نہیں چلا۔ آج ہمارے اختلافات کی بھرمار ہو چکی ہے، اتنے اختلافات ہیں اور ان کے ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کا حکم بھی ہے فرقے میں نہ پڑھو اور اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اللہ کی رسی کتاب اور حدیث ہے جو اللہ نے نازل کیا، اور اس کی تشریح احادیث مبارکہ ہے۔ گویا کہ کتاب و سنت کو تھامیں گے تو یہ ہمارے اختلافات ختم ہوں گے، اور اختلافات کو ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ اختلافی مسائل میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرلیٹو ڈگری دیں اور ہم سمجھیں کہ آپ چیف جسٹس آف اسلام ہے، آپ کا فیصلہ حتمی ہے۔ اس کے بعد کسی کی رائے، کسی کی بات، کسی کا مشورہ، کسی کا اجتہاد اور کسی کا قیاس نہیں چلے گا۔ آپ کا فیصلہ اٹل حقیقت ہے اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی، چاہے وہ اپنے خاندان کی ہے، بڑے کی ہے، کنبے کی، قبیلے کی، عالم دین کی ہے، مذہبی رہنما کی ہے، کوئی رکاوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں نہیں آئے گی۔ یہی قرآن کا فیصلہ ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور سکھایا، اور صحابہ کا اظہار بھی یہی ہے جو ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ وہ اپنی طرف سے بہت مومن بنتے رہیں، اسلام والے، ایمان والے بنتے رہیں۔ تیرے رب کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا اور اس پر اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا اور وہ سر تسلیم خم نہیں کر لیتا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتا، اللہ اس کے ایمان کو بھی نہیں مانتا۔ اگر ہمارا ایمان سلامت تب ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ آپ کا پانچواں بڑا حق ہے کہ اپنے اختلافی مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل تسلیم کر لیا جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔